اگر آپ سچے خدا کی تلاش میں ہیں اور مذہبی پیشواؤں اور ان کی مذہبی کتابوں سے تنگ آ چکے ہیں تو گوگل پر rightfulreligion.com لکھ کر وزٹ کریں. یہاں آپ کو سچے خدا سے متعلق بہت سے ثبوت و شواہد مل جائیں گے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ویب سائٹ پر موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. کیا محمد نام کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخصیت اس دنیا میں کبھی آئی بھی تھی یا نہیں تھی؟ کیا اس ہستی کا کوئی وجود تھا بھی یا نہیں تھا؟ اور یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں، ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں، اور میں اس میں کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اور اسی دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس لیول پہ بات کرتے ہیں کہ ایک تو وہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے ہی نہیں، تو وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں، ویسے ہی انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور بہت کچھ باتیں کرتے ہیں. لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں پر اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اور وہ بھی یہ بات سکھاتا ہے مسلمانوں کو اور ان کے دل و دماغ میں یہ شک و شبہات ڈالتا ہے کہ محمد نام کی کوئی شخصیت تھی ہی نہیں، نہ اس کا کوئی وجود تھا، نہ کوئی پیدائش تھی، نہ کوئی وفات تھی. اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ویڈیو تو میں اس لیے بنا رہا ہوں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی میں موجود تھا یا نہیں تھا. تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میں جس بات کو کرنے جا رہا ہوں اس کے میں ثبوت کیا دوں گا. اور آپ اگر وہ ہو ایسے لوگوں میں سے جس کے دماغ میں یہ شک و شبہات ہیں، یہ سوال ہے، تو آپ کا وہ بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر فارغ کر دوں گا انشاءاللہ. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ محمد نام کی کوئی شخصیت کبھی تھی ہی نہیں، اس کے لیے ان کے پاس بہت سارے لاجکس ہیں، دلائل ہیں. وہ قرآن سے دیتے ہیں دلائل، وہ لاجک سے دیتے ہیں، وہ حدیثوں کو انکار بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ باتیں ہیں. لیکن ایک چیز بہت کامن ہے، وہ یہ ہے جتنی بھی آپ کو بحث ملیں گی اس حوالے سے، جتنی بھی کوئی لاجک دے گا، وہ کتاب سے نکل کے نہیں بھاگ سکتا. وہ لا کر کتاب کا ہی حوالہ دیتا ہے. وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور شک و شبہات ڈالتے ہیں وہ بھی قرآن سے کھیلتے ہیں، ان کی بغل میں بھی قرآن ہوتا ہے اور وہ بھی آیات کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور چونکہ ایک عام بندہ قرآن نہیں جانتا تو اس کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ یار یہ بات جو اگلا بندہ کر رہا ہے، اور جو قرآن کا ایک اسکالر بھی ہے، قرآن سے باتیں بھی کر رہا ہے، تو یہ جس لیول سے بات کر رہا ہے اور گھما باتوں کو سمجھا رہے ہیں تو بڑی اعلیٰ لیول کی بات ہے، یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی. تو نتیجے میں آپ کے دماغ میں آتا ہے شک، اور جب شک آ جاتا ہے تو جس شیشے پہ دیوار کریک پڑ جائے نا، جس شیشے پہ، پھر وہ کرچی کرچی ہو ہی جاتا ہے. اس وقت نہ صحیح بعد میں ہو جاتا ہے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور بتانا بھی چاہتا ہوں ساتھ میں، اور میں اس کے لیے قرآن کا سہارا لینے کی کوشش نہیں کروں گا کہ جی قرآن میں اگر یوں لکھا ہے اور ایسا لکھا ہے تو ایسا ثابت ہوتا ہے. نہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جو میں اس ویڈیو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1، چلو یہ تو مانتے ہیں نا سب کہ تاریخ کی کتابیں موجود ہیں، ان میں لکھا بہت کچھ ہے. کیا لکھا ہے، ایک اس کی سچائی ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے. لیکن ہے تو صحیح نا، قرآن بھی ہے، تاریخ کی کتابیں بھی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہسٹری میں بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے. میں جو پوائنٹ بتاؤں گا وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ دعویٰ. نمبر 1، جب آپ ہسٹری کی کتابیں اٹھائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کو یہ پتہ لگے گا. آپ خود پڑھیں، آپ خود ریسرچ کریں. میں اس میں آپ کو کوئی ریفرنس یہاں نہیں دینے والا، آپ کو میں سے بتا رہا ہوں کچھ چیزیں جس کی وجہ سے آپ کی یہ والا پوائنٹ کہ کیا واقعی میں کوئی وجود تھا یا نہ تھا، یہ اس سے کلیئر ہوگا بس، اور یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ جب آپ اس پہ ریسرچ کرو گے. دعویٰ، میں اگر اپنی زندگی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا جسم محفوظ رہے گا اور تر و تازہ رہے گا، تو پھر میرا یہ دعویٰ ثابت کیسے ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کب ہوگا؟ جب کہ میری موت ہوگی. تبھی تو آپ چیک کرو گے کہ جو دعویٰ میں نے کیا ہے میں کتنا سچا تھا یا جھوٹا تھا. تو ہسٹری میں آپ کو یہ ملے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک کلیم کیا تھا، اور وہی کلیم تھا کہ صحابہ کرام نے جب ان سے پوچھا تھا درود شریف پڑھنے کے حوالے سے، درود بھیجنے کے حوالے سے اور ان کے انتقال کے حوالے سے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا کہ یہ بتایا تھا، یہ علم دیا تھا صحابہ کو کہ اللہ نے انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا زمین پر کہ زمین ان کو کھائے. ٹھیک ہے، یہاں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آئے گا. تو یہ صحابہ کرام کو پتہ لگا. اس کے بعد آپ جب ہسٹری کی کتابوں میں مزید پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی باتیں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ کم از کم 2 دن تک، کم از کم 2 دن زمین کے اوپر
कम अज़ कम तो 2 दिन ज़मीन पे था जिस्म इंतकाल के बाद। अब इंतकाल के बाद वो जिस्म किस वजह से था, वो जो भी है, हम उससे कोई गर्ज नहीं है, वो इख्तलाफ था सहाबा का या खिलाफत का मसला था, लेकिन जिस्म तो 2 दिन तक तकरीबन जिस्म जिस ज़मीन पे था और वो तरोताज़ा हालत में मौजूद था। अब जाहिर है जब हिस्ट्री जो वो लोग जो शक व शुबहात डालते हैं कि कोई वजूद नहीं था, वो तो ये कहेंगे कि ये भी सब कहानियों में बात है, किताबी बात है और इसका भी कोई वजूद नहीं है, हमें नहीं पता वो जो कब्र है भी मदीना शरीफ में वो असली है या नकली है या कुछ भी है, ऐसी भी बातें हैं। तो चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम फर्ज कर लेते हैं कि आप ये कहते हो कि ये भी किताबी किस्सा है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक बात है दावा था, जिस्म महफूज रहा था, 2 दिन जमीन पे था और उसके बाद तदफीन कर दी गई। अब अगर कोई कहता है कि चलो ये भी एक किताबी वाक़या है, लेट्स सी नेक्स्ट। दावा था, उसका रिजल्ट मैं आपको बता चुका। दूसरे पैरोकार और उनका रिजल्ट। पैरोकारों का क्या मतलब है कि मैं आपको यह बात बता दूं कि जितने भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार यानी कि मुसलमान, जो सच्चे मुसलमान हैं, जो उनको आखिरी नबी मानते हैं और जिनके अकीदे दुरुस्त हैं, और जब वो मरते हैं वो नेक होते हैं, तो उनके जिस्म भी तरोताज़ा और सलामत रहते हैं। उनके जिस्म को भी ज़मीन नहीं खाती। उनके जिस्म ज़मीन के ऊपर भी पड़े हो तो हवा उनको कुछ नहीं कहती, बल्कि यहाँ तक कि अगर शोहदा हो और जंग के मैदान में उनका इंतकाल हो जाता है यानी कि शहीद हो जाते हैं, तो उनको ना जानवर खाते हैं, ना हवा ख़राब करती है, और ज़मीन के तो खैर वो ऊपर होते हैं तो उनको नेचर भी कुछ नहीं कहती, कीड़े मकोड़े भी कुछ नहीं कहते। ये उनका हाल है जो पैरोकार है किसके, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो सवाल ये पैदा होता है कि पैरोकारों का जिस्म आपको सलामत मिल रहा है, उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, और उसके रिजल्ट के ऊपर आपको फिर आप बोलोगे इसका सबूत क्या है, इसके सबूत क्या है। तो भाई सबूत क्या चीज़ होती है? मैं आपको मैं खबर दे रहा हूँ, एक मेरी खबर है ये, इसके एविडेंस होंगे ना, सबूत होंगे। अदालत में भी जब आप जाते हैं तो कोई भी जब केस होता है तो या तो सबूत मांगे जाते हैं या गवाहियाँ मांगी जाती हैं, इन्हीं 2 चीज़ों पे चलता है ना गेम। तो आप गूगल पे रिसर्च करो, आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। फेक वीडियो की बात नहीं कर रहा, फेक न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, आपको ऑफिशियल न्यूज़ रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अखबारात के अंदर जो वाक़यात आते रहते हैं कब्रों को खुलने के, जो टीवी चैनल्स के ऊपर वीडियोस और प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं रिकॉर्ड हुए हुए, जिन पे दिखाया जाता है बाकायदा कब्रें खुली हैं। और इसके अलावा गोरकनों की आई विटनेस की न्यूज़, जो गोरकनों ने अपनी आंखों से देखा है कब्रों को खोल खोल कर, ये। और इसके अलावा भी बहुत, इसके अलावा किताबें लिखी गई हैं इस टॉपिक पर। अब आप किताबों में जाके बोलोगे वो तो किताबी बात है, ठीक है, तो एविडेंस वीडियो सबूत आपको वैसे ही बहुत मिल जाएंगे और आई विटनेस भी मिल जाएंगे इस बात पर कि मुसलमानों की, नेक मुसलमानों की कब्रें अक्सर अक्सर कह रहा हूँ सॉरी, कि नेक मुसलमानों की कब्रें जब भी किसी कुदरती आफात की वजह से खुलती हैं, कहीं बारिश की वजह से, कहीं सैलाब की वजह से, और कहीं किसी भी वजह से, तो उस कब्र में जिस्म वैसी का वैसी होता है, उसमें से खुशबू भी आ रही होती है। पॉइंट इज कि उसका रिजल्ट दिखता है आपको। अब एक सीधी सीधी कॉमन सेंस की बात है कि जब एक पैरोकार का जिस्म सलामत है और तरोताज़ा है, पहली तो चीज ये पैरोकार किसका था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ही इज अ लीडर। तो जब पैरोकार का जिस्म सलामत है तो क्या लीडर का जिस्म सलामत नहीं होगा? पहली तो चीज यहाँ पे मुझे इसका जवाब दे कोई। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया, आप कहोगे वो नहीं थे, उनका वजूद नहीं था, तो सारी बातें किताबी थी। तो आज की दुनिया में ये जो 21वीं सदी में आप रह रहे, 21st सेंचुरी में जो आप रह रहे हो, इस 21st सेंचुरी के अंदर जिस्म क्यों सलामत मिल रहा है भाई? जिस्म क्यों सलामत हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो उनके पैरोकार है, और जब इनके जिस्म सलामत है तो डेफिनेटली उनका भी जिस्म सलामत है। और उसका सबूत वो किताबों में जो आपको तारीफ में मिलता है कि उनका जिस्म 2 दिन जमीन पे रहा था और उन्होंने ये बताया था सहाबा को कि अल्लाह ने जमीन पे हराम किया, नबी के जिस्म को खाया, वो बिल्कुल 100% दुरुस्त था। तो इससे ये भी साबित होता है कि ये भी ठीक है, और इससे ये भी साबित होता है कि इनके पैरोकारों का भी जिस्म सलामत रहता है, जिससे इनका खुद का वजूद भी साबित होता है कि जो भी ये नाम लिया गया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हस्ती यकीनन मौजूद थी, तो यकीनन आई थी। अच्छा, अब एक सवाल मेरा भी है, एक मेरा सवाल ये है
کہ جس کو قرآن کہتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس نام کی کوئی ہستی تھی نہیں، مطلب ایک نام ہے اور کوئی حقیقی وجود نہیں تھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کس پر آیا تھا بھائی؟ قرآن قرآن کہاں سے آ گئی ہے بیچ میں؟ یہ قرآن کہاں سے آ گئی ہے عربی کا، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کو وہ مانتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ تو ایک الگ طبقہ ہے، لیکن جو اللہ کو مانتا ہے اور قرآن کو مانتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شک کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ وجود نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ قرآن کس کے اوپر آیا تھا یہ؟ اب یہ قرآن کہاں سے آ گیا، اور قرآن کس نے دیا، قرآن کس نے بتایا؟ اور یہ جو اس میں عربی لکھی ہوئی ہے، جو 30 پاروں کے اوپر جو عربی ہے، آپ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ یہ تو مان رہے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، تو بھائی اللہ کا کلام ہے، آپ کو کس نے بتا دیا؟ کس نے بولا یہ اللہ کا کلام ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے پھر؟ جب آپ ان کو ہٹا دیتے ہو تو پھر آپ کس طرح سے یہ کلیم کر رہے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے نا وہ وہی ہے، جو بس یہ 30 ہی ہیں جو 100% ہے، اور ٹھیک ہے، تو یہ ساری بھی بات بھی تو آپ کو تاریخ سے ہی مل رہی ہے، آپ کو بھی تو تاریخ سے مل رہا ہے آپ کے پاس، ورنہ پروف کیا بھائی؟ سوائے اس کے کہ عربی لکھی ہوئی اور مطلب ایک جمع ہو گئی ہے، تو یہ تو آپ بیتو کی بات کر رہے ہو، آپ ایک ہستی کو ہٹا کے کہتے ہو کہ یہ چیز یوں ہے، تو سوال تو یہ ہے۔ اور اگر آپ چلو اس کو بھی چھوڑ دو، میں کہتا ہوں قرآن کے اندر بھی اگر آپ جاؤ گے نا تو پھر آپ خود اور پھنسو گے، تو وہ کیسے پھنسو گے؟ پھر یہی چیز دوبارہ ثابت ہو جائے گی، کیسے؟ آپ قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں چلا جاؤ یا سورہ آل عمران کی آیت 169 میں چلے جاؤ، دونوں کے اندر اللہ نے ایک ہی دعویٰ کیا ہے، دونوں کے اندر اب اللہ کا دعویٰ آ گیا، آپ کہتے ہو نا یہ نہیں ہے، تو چلو یہ تو ہے نا، اس کے اندر وہ دونوں میں ایک ہی بات بتاتا ہے، ایک میں کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے ہیں انہیں مردہ نہ کہو اور وہ زندہ ہے، دوسری میں بتاتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے ہیں انہیں مردہ خیال نہ کرو وہ بھی زندہ ہے۔ تو زندہ کہا جا رہا ہے قتل ہونے والوں کو، قتل کو ہونے بھائی وہ شہید ہے، اور شہید کیا ہے؟ زندہ، مطلب کہ شہید کہ کیا چیز زندہ ہے؟ روح تو کافر کی بھی زندہ ہے، تو یہاں شہید کو زندہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ ٹھیک، شہید کو زندہ کیوں کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ رہی روح، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ روح جو ہوتی ہے نا، کافر کی ہو چاہے یا پھر مسلم کی ہو، روح کسی کی نہیں مرتی، روح کو موت نہیں آتی، یہ کلیئر چیز ہے، روح نہیں مرتی کبھی بھی، جسم کو موت آتی ہے، روح تو نکل جاتی ہے بھائی، روح کافر مسلم دونوں کی زندہ ہے، تو جو زندہ ہے اگر روح کو آپ کہتے ہو کہ یہ زندہ ہے، تو اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے یا مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، تو مردہ نہ کہنا روح کے بارے میں تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کامن سینس سے آپ کام کرو گے تو بات پھر جسم پر آ جائے گی کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے وہاں پر بھی کہ جو اللہ کے نام میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، مطلب ان کے جو جسم ہے وہ بھی زندہ ہے، شہید تو زندہ ہے، روح تو کافر کی بھی زندہ ہے، تو یہ تو بات ہی نہیں بنتی، لہذا بعد وہاں پہ جو سبجیکٹ ہے وہ جو ٹاپک ہے وہ جسم ہے، تو وہ لاش ہے، تو جسم زندہ ہے، اور کہ جسم یعنی کہ لاش زندہ ہے، لاش، اور لاش جب زندہ ہوتی ہے یعنی کہ میں زندہ انسان ہوں، تو زندہ انسان چاہے کومے کی حالت میں مریض ہو، چاہے کسی بھی ایسی بیماری ہو جس میں مشینوں پر اسے زندہ رکھا جائے، اس دونوں صورتوں میں یا مختلف صورتوں میں جو ہماریاں ہوتی ہیں یا سوتی ہوئی حالت میں، آپ کو پتہ ہے زندہ انسان کے جسم سلامتی رہتا ہے، اس میں خون بھی رہتا ہے، اس میں تر و تازگی بھی رہتی ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا، تو وہ لوگ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کی جو لاشیں ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں، ایکچوئل میں ان کا تو انتقال ہو جاتا ہے پر لاش زندہ ہے، اسی وجہ سے ان لاشوں کے اندر یہ جو میں بات بتا رہا تھا کہ یہاں پیروکاروں والی، تو اسی وجہ یہ جو نیک مسلم ہوتے ہیں یہ ان کا رزلٹ ہے، قرآن کے اندر اللہ بھی وہی دعویٰ کر رہا ہے شہید زندہ ہے، زمین کے اوپر زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ جو دعویٰ قرآن میں کیا جا رہا ہے وہ زمینی حقائق کے اندر ثابت بھی ہو رہا ہے، تو جب یہاں ایک دعویٰ ہے اور یہاں پہ وہ چیز ثابت ہو رہی ہے، اب کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے، ایک پوائنٹ آ گیا کہ دیکھو جی یہاں یہ ہے نا، اللہ نے کلیم کیا ہے کہ شہید زندہ ہے اس لیے وہ زندہ ہے، یہاں پر ایک بہت سنگین قسم کا شبہ آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے ابلیس کی طرف سے جو آئے گا، وہ یہ کہ بھائی دل بات تم کر رہے ہو، یعنی کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس سے تو یہ ہو گیا نا، جب شہید زندہ ہے اور یہاں پہ پیروکار زندہ ہے تو ٹھیک ہے، دعویٰ اللہ نے کیا ہے تو شہید زندہ بھی ہے اور اس کے جسم بھی سلامت ہے، تب بھی اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا؟ یہ تو کنیکشن ہو گیا کہ ایک دعویٰ قرآن میں ہوا اور
जिसम यानी कि लाश जिंदा रह गई, तो कुरान से तो वो तो पहले ही मानते कि कुरान अल्लाह का कलाम है, बस वो इस वजूद को नहीं मानते, तो ये तो फिर कुरान के साथ साबित हो गया। तो इसका जवाब मैं देता हूँ, और वो जवाब ये है, और मेरा जवाब भी है और मेरा क्लेम भी है, यानी कि दावा भी है, और वो ये कि जितने भी लोग हैं जिनका जिस्म महफूज रहता है, जो नेक मुसलमान है, वो सब के सब वो हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को मानते हैं, उन्हें आखिरी नबी भी मानते हैं, वजूद भी मानते हैं, क्योंकि आखिरी नबी मानते हैं, बात खत्म हो गई, आखिरी नबी मानते हैं क्योंकि उनको मानते हैं। और दूसरी दावा मैंने इसलिए किया क्योंकि दावे का मतलब ये है, जो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो भी शख्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, ठीक है, आखिरी नबी नहीं मानता, या कोई भी डंडी मारता है इनकी नबूवत के अंदर, वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड, आई डोंट केयर, जो भी डंडी मारता है, यानी कि अपनी नियत में फतूर रखता है, मुंह पे कहता हो कि वो आखिरी है, बहुत से ऐसे ऐसे भी तबकात हैं जो कहते हैं आखिरी नबी है, लेकिन वो अंदर किसी और को नबी मानते हैं, किसी और को कुछ करते हैं, तो वो डंडी मार रहे हैं। तो जो आखिरी नबी नहीं मानता, या कोई मानता है लेकिन डंडी मारता है वो, या कोई इनके वजूद को ही नहीं मानता, ठीक है, कोई वजूद ही, हाँ ठीक है, कोई वजूद ही नहीं मानता, या इसके अलावा भी कोई भी शख्स पूरी दुनिया के अंदर हुए ज़मीन के ऊपर कितना ही बड़ा 30 मार खान हो, कितना ही वो कुरान की लॉजिक से खेलता हो, कितनी उसकी मंतक हो, कितना ही उसके पास उलूम के ढेर लगे हुए हों, चाहे वो इब्लीस का तैयार करता है पूरा पूरा पक्का पैरोकार क्यों ना हो, जो भी शख्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी कर रहा है नियत के अंदर, यानी कि उसके अंदर फतूर है इनकी नबूवत के हिसाब से, इस कैटेगरी में या किसी और भी कैटेगरी से, वो सब मिलाकर उनमें से किसी एक की लाश भी तरोताज़ा हालत में महफूज नहीं रह सकती। हर एक की लाश को नेचर सड़ा गला के ख़त्म कर देगी, हर एक की लाश को ज़मीन भी खा जाएगी, हर एक की लाश को हवा भी ख़राब कर देगी, हर एक की लाश को ज़मीन के कीड़े मकोड़े भी खा जाएंगे, कोई भी, और इनमें से कोई एक ये दावा भी नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में, जो भी इनको नहीं मानता, इनकी नबूवत पर डकैतियाँ मारता है, या किसी भी तरह का पैरोकार है शैतान का तैयार करता, वो अपनी ज़िंदगी में, मैं कहता हूँ अपनी ज़िंदगी में दावा करके दिखाए कि उसके मरने के बाद उसकी लाश महफूज रहेगी, अपने उस अकीदे पे रहते हुए जो वो रखता है, उस अकीदे पे रहता रहे, और अपनी ज़िंदगी में दावा करे, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करे या अपना लेक्चर रिकॉर्ड करे, लोगों को एविडेंस, जब तो वीडियो का दौर है, वीडियो पे रिकॉर्डिंग करके क्लेम करे कि ज़िंदगी के मरने के बाद उसकी लाश महफूज रहेगी, और वो इस दावे पे भी हो कि वो आखिरी नबी ना मानता हो, या कोई डंडी मारता हो, या उनके वजूद का ना मानता हो, फिर वो दावा करके दिखाए। अब मैं ये दावा कर रहा हूँ कि कोई पहला दावा है कि कोई ऐसा कर नहीं सकता, और अगर ऐसा करने की कोशिश भी करे फॉर द सेक ऑफ के दिखावे करने के लिए, शोबाजी मारने के लिए, अगर वो ऐसा कर भी देगा तब भी उसकी लाश महफूज नहीं रहेगी, तब भी उसकी लाश सड़ा गला दी जाएगी। लेकिन जितने भी मुस्लिम, नेक मुस्लिम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं और अल्लाह को खालिक कायनात मानते हैं वो, और उनके अकीदत दुरुस्त हों, उनका रिजल्ट इंशाअल्लाह यही आएगा कि उनके लाशें तरोताज़ा हालत में महफूज रहेंगी और सलामत रहेंगी। इससे साबित होता है जो कुछ मैंने आपको इस वक्त बताया है, और आप चाहो इस पर तहकीकात करो कि मुसलमानों के जिस्म महफूज रहते हैं या नहीं रहते, आप खुद तहकीक करो। मैंने आपको इल्म दिया, मैंने आपको एक अवेयरनेस दे दी, मैंने आपको वो कुछ बातें ऐसी बता दी हैं जिससे कुछ क्लेम भी मैंने किए, और कुछ मैंने ये बात भी बताई कि किन चीज़ों से आप चेक कर सकते हो। कोई भी शख्स लॉजिक से खेल सकता है, कोई भी शख्स अपनी लाश नहीं बचा सकता, कोई भी शख्स आपको उल्लू बना सकता है कुरान के नाम पर, लेकिन कोई भी शख्स आपकी लाश को नहीं बचा सकता। अपनी लाश नहीं बचा सकता तो आपकी लाश क्या बचाएगा? क्योंकि लाश के ऊपर जो कंट्रोल है ना, वो इस कायनात के चलाने वाले का है। लाश को बचाने का काम अल्लाह का है, और लाश तो वो उसी की बचाता है जिससे वो खुश होता है। और जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर डकैतियाँ मारे, या उसके महबूब के साथ गद्दारियाँ दिखाए और नियत में फतूर रखे, या उसके महबूब की वजूद को इनकार कर दे कि वो था ही कोई हस्ती नहीं थी, तो उससे तो अल्लाह खुश नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। और चूंकि अल्लाह जब उससे खुश नहीं है तो इस बात का सवाल वैसे ही ख़त्म हो गया कि उसकी जिस्म को नेचर महफूज रख सके, क्योंकि नेचर अल्लाह का हुक्म मानती है, किसी के बाप का हुक्म नहीं मानती। नेचर किसी से रिश्वत नहीं ले सकती, नेचर को रिश्वत कोई दे नहीं सकता।
نیچر کیا ہے؟ آگ، مٹی، ہوا، پانی. اس پہ کسی انسان کا کنٹرول ہی نہیں ہے. اس پہ کسی جادوگر کا کنٹرول نہیں، اس پر کسی روحانیت کے ایکسپرٹ کا کنٹرول نہیں ہے، اس پہ کسی شوق باز کا کنٹرول نہیں ہے، اس پر ابلیس کا کنٹرول نہیں ہے. اس پہ عام انسان چھوڑے، اس پہ ابلیس کا کنٹرول نہیں ہے. ابلیس بھی نہیں کر سکتا یہ کام کہ آگ میں جلنے سے کسی کو بچا لے اپنے پیروکار کو، یا ابلیس کسی کی لاش کو محفوظ کر لے جو اس کا پیروکار ہو، یا ابلیس اپنے کسی پیروکار کی لاش ہوا میں محفوظ کر لے، یا ابلیس کے کسی پیروکار کی لاش کو کیڑے مکوڑے نہ کھائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی، امپاسبل ہے، کیونکہ یہ کام ابلیس کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اس لیے اتنے دڑلے سے، اتنے تڑلے سے اور اتنے کانفیڈنس سے میں یہ بات کر رہا ہوں. ٹاپک ہی ایسا ہے، جس ہستی میں بات کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہی ایسا ہے. اور آج 12 ربیع الاول ہے، تو مجھے خیال آیا کہ میں اس پہ بات کروں، اور میں شروع ہو گیا. بس یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اس پہ بات کر چکا. اور بس یہی میرے آج کا پیغام ہے. اور آپ اس ویڈیو کو آگے پہنچاؤ اور سناؤ اور دکھاؤ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ وجود نہیں تھا. تو اس ویڈیو کو آگے پہنچاؤ، ان لوگوں میں پہنچاؤ جو نہیں مانتے، جو وجود نہیں مانتے، یا نبوت پہ ڈکیتیاں مارتے ہیں، یا ان کی نیت خراب ہے. اور بلکہ ایک اور بھی بات میں یہاں پہ اس ویڈیو کو اندر بتا دوں اور پھر اینڈ کرتا ہوں کہ دیکھو، جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور مر چکے، اگر ان کی قبروں کو بھی کھولو گے نا، قبر کشائی بھی کراؤ گے، ان سب کی لاشیں سڑ گل چکی ہوں گی، ختم ہو چکی ہوں گی، کیڑے مکوڑے کھا چکے ہوں گے ان کی. اور وہ جتنے بھی لوگ جو نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ جب سب مریں گے، وہ سب کے سب، ان سب کی لاشیں سڑ گل کے ختم ہو جائیں گی. یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حقیقت میں آئے تھے، اور یہ قرآن انہی پہ نازل ہوا تھا، اور یہ دین اسلام انہی پہ مکمل ہوا تھا، اور انہی کے سچے اور نیک پیروکاروں کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ ان کا جسم بھی محفوظ ہے اور یہ انہی کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں. یہ تھا آج کی ویڈیو کا پیغام، اور یہ تھی میری آج کی بات. اپنا خیال رکھنا. میں تھا ذیشان ارشد. اللہ حافظ.